خشک ریگستان ہے یا سمندر ہے یا خشک پہاڑ ہے، ہمارے مری کی طرح ہے۔ اور یہاں لیکن سلالہ کے اندر بہت سے تاریخی مقامات ہیں۔ سلالہ میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے اس کے نشانات یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ اونٹنی یہاں سے اچانک غائب ہو گئی، لیکن جاتے جاتے اس کے پاؤں کے نشانات اس پتھر پر ثبت ہو گئے۔ عمان کے شہر سلالہ کے ایئرپورٹ پر پہنچے۔ عمان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے پرجوش استقبال کیا۔ عمان میں ویسے تو ہر طرف خشک ریگستان ہے یا سمندر ہے یا خشک پہاڑ ہے، لیکن سلالہ ایک عجیب جگہ ہے۔ یہاں صدیوں سے 3 مہینے 2 مہینے کا سیزن ایسا آتا ہے جس میں ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں، سبزہ اگا ہوا ہوتا ہے، خاندانوں کے خاندان یہاں آ کر کیمپ لگاتے ہیں، پکنک کرتے ہیں۔ یہ بچے بھی آج پکنک منانے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پتنگیں اڑاتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں کھانا ساتھ لے کے آتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سلالہ ہمارے مری کی طرح ہے، اور یہاں لیکن سلالہ کے اندر بہت سے تاریخی مقامات ہیں، تاریخی چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ مغسیل غار کے باہر یمنی شربت منفرد سراہی میں پیش کیا جاتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ سلالہ صدیوں پرانا ہے اور 3 پیغمبر جو ہیں ان کی یہاں آثار موجود ہیں۔ یہ میں آج جس جگہ ہوں یہ حضرت عمران علیہ السلام، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، یہ ان کی قبر ہے۔ یہ بہت لمبی ہے، لیکن شاید اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا قد اتنا لمبا تھا۔ ایک قبر کی نشاندہی کرتے کرتے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ایگزیکٹ کس جگہ پر قبر تھی، اس لیے قبر جو ہے وہ طویل ہوتی گئی۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعی ان کی قبر ہے، اور یہاں پاکستانی بہت آتے ہیں، بلکہ ایک پٹھان بابا جو ہیں وہ اس کے شروع سے لے کے آخر تک یہ بنانے میں اور اس کو ڈیولپ کرنے میں شامل رہے۔ اب حکومت نے بھی اس کے باہر بورڈ لگا دیا ہے اور اب عمانی لوگ بھی یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں۔ سلالہ میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے اس کے نشانات یہاں موجود ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت صالح کی اونٹنی ہر روز آل سمود کو دودھ دیتی تھی، اور طے یہ تھا کہ ایک دن گاؤں والے، علاقے والے پانی بھریں گے، دوسرے دن اونٹنی پانی پیے گی۔ لیکن کہیں غلطی سے اونٹنی کے بچے نے ایک دن جب اس کی باری نہیں تھی پانی پی لیا، تو آل سمود نے اس بچے کو ذبح کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو نشانات ہیں یہ بھی اسی خون کے ہیں، اور جو ہی یہ واقعہ ہوا اس کے بعد وہ اونٹنی یہاں سے اچانک غائب ہو گئی، لیکن جاتے جاتے
اس کے پاؤں کے نشانات اس پتھر پر ثبت ہو گئے، وہ اب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اور جس دن 2 چشموں سے پانی نکلتا تھا، یہ بھی روایت مشہور ہے کہ اس کے بعد وہ چشمے بھی اس دن سے بند ہوئے ہیں اور آج تک جو ہے یہ بند ہے۔ سلالہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہاں کی حکومت نے یہ لکھ کے لگا رکھا ہے کہ یہاں پرانی روایات کے مطابق حضرت ایوب کی قبر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چشمہ ہے جو کہ ان کی کرامت کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے پھوٹا تھا، اور پھر ان کے زخم بھی ٹھیک ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں 4 دفعہ حضرت ایوب کا ذکر ہے، اور اسی طرح جو زبور ہے، جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی فرسٹ چیپٹر کے اندر ہی حضرت ایوب کا ذکر ہے۔ تو چنانچہ سارے مذاہب میں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، سب کے لیے حضرت ایوب کی کہانی بڑی صبر آموز بھی ہے اور سب کے لیے ایک مثال بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سلالہ سے 27 کلومیٹر دور ایک اونچی پہاڑی پر واقع یہ جگہ، جہاں خریف کے موسم میں ہر وقت دھند چھائی رہتی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہر وقت ابر کرم یہاں حضرت ایوب کے صبر کی داد دینے کے لیے زمین کو جھک جھک کر چومتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جگہ جگہ لکھ کر یہ لگایا گیا ہے کہ یہاں نذرانے کے لیے کوئی رقم قبول نہیں کی جائے گی، نہ یہاں کوئی غلہ ہے اور نہ ہی کوئی پیسہ لینے والا ہے، اور حکومت کی طرف سے ان مزارات کی دیکھ بھال سرکاری طور پر کی جاتی ہے، اور لوگ اکثر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں، موسم بھی انجوائے کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قبر کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ عمان میں لباس کے حوالے سے بڑی دلچسپ روایات ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی عمانی نے غیر رسمی لباس پہنا ہو اور اس نے کسی سرکاری تقریب میں نہ جانا ہو، تو وہ کما نام کی ٹوپی، جو کہ ہاتھ سے کڑی ہوئی، مختلف کڑھائی کی ہوئی اور مختلف رنگوں میں موجود ہوتی ہے، وہ پہنتے ہیں۔ تو یہ کیجول ڈریس کے اندر یہ ٹوپی چلتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے سرکاری کام سے یا کسی سرکاری تقریب میں جانا ہو تو پھر مصر پہنا جاتا ہے، جو کہ عمامے کی ایک شکل ہے، اور مصر جو ہے یہ عام طور پر کشمیر سے آتا ہے، اور اس کے اندر کڑھائی خوبصورت کی ہوتی ہے مختلف رنگوں سے، اور اس کو بعض اوقات لباس کے ساتھ میچ کر کے، بعض اوقات کنٹراسٹ کر کے پہنا جاتا ہے، اور وہ بڑی لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔